بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد وال محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ملک کی صورتحال میں جہاں معاشی پرابلم ہے، عدم سیاسی استحکام ہے، اور جہاں ابھی تک حکومتیں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہوئی محسوس نہیں ہو رہی یا مضبوط نہیں ہو رہی، استحکام نہیں آ رہا، وہاں عدالتی مسئلے مسائل بھی اسی طرح جو کہ تو چل رہے ہیں، اور کچھ ریلیف مل رہا ہے، کچھ لوگوں کی ضمانتیں ہو رہی ہیں، کچھ لوگوں کے خلاف مقدمات چل رہے ہیں، لیکن لگ یہی رہا ہے کہ عدالتیں صرف اب یہی کام کریں گے، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کریں گے۔ اچھا، اس صورتحال میں پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان ایک منفرد تاریخی اور مقبول لیڈر ہے، اس میں دو رائے رکھ سکتے ہیں آپ، لیکن اصل مسائل کے اس حیثیت کی، اس حقیقت کی وجہ سے ان سے میں آپ کو آگاہ کروں گا۔ شاہد آفریدی کی کردار کشی کیوں کی جا رہی ہے؟ اچھا، شوکت صدیقی کو کیا انصاف مل گیا؟ بڑی دھوم مچی ہے کہ جناب انصاف مل گیا، ہو گیا، یہ ہوا، لیکن میں ذرا اس کا ایک اور انداز دیکھتا ہوں، اس کو کسی اور نظر سے۔ اسمبلی کو تالے لگ گئے، پھر بھی گورنر وزیر اللہ نے ملاقات کی، یہ کیا قصہ ہے؟ اور ملٹری کورٹس کے فیصلے پر فیصلے کی تیاری ہو گئی، یعنی ایک بینچ بن گیا ہے 6 رکنی، اور وہ بھی جلد اس کی سماعت کرے گا اپیلوں کی، اور پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اب معاملات کس حد پہ جا رہے ہیں یہ چیزیں آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کیا ہے، ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلے تو یہ کہ آج 23 مارچ ہے، تجدید عہد کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جب مینار قرارداد پاکستان، جو سابقہ ماضی کا منٹو پارک ہے، آج کا اقبال پارک ہے، وہاں قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی بڑے زور و شور سے، کہ 2 قومی نظریہ اور علیحدہ ریاست، اور اس پر پھر پاکستان بنا، ہندوستان جو تھا وہ تقسیم ہوا، بھارت بنا اور پاکستان بنا۔ لیکن مسئلے مسائل دونوں کی پوزیشنیں بالکل مختلف ہیں، اس پہ زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ تاہم تجدید عہد کا دن اس لیے کر رہا ہوں کہ اپنی نئی نسل کو بتائیں کہ یہ دن کتنا اہم ہے اور اس میں کیا تھا، اور ان کو جو غلط فہمی ہے ان غلط فہمیوں کو دور کریں۔ کیوں کہ آج کل پڑھا لکھا ماحول ہے، اور نئی نسل کو کسی اور انداز میں گائیڈ کیا جا رہا ہے، تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی وراثت کے متعلق ساری چیزیں اپنے بچوں کو سمجھائیں جو ہمارے وارث ہیں۔ اچھا، یہ تو بات ہو گئی ملک کی سطح کی اور قومی سطح کی، لیکن اب آتے ہیں وہی سیاسی باتوں پر۔ تو اس میں یہ کہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو اپیلیں تھیں، اور ایک فیصلہ ہوا تھا کہ ملٹری کورٹ جو ہے پہلے کالعدم قرار دے دی گئی تھی کہ عوامی یعنی سویلین جو ہیں ان کے مقدمات اس میں نہیں ہوں گے، اور اس کے فیصلے جو کالعدم ہوئے، لیکن پھر وہ فیصلہ ختم ہوا، اور یہ ہوا کہ ملٹری کورٹ فیصلہ کر سکتی ہے، سویلین کا ٹرائل کر سکتی ہے، لیکن اس کا رزلٹ منظر عام پر نہیں آنا چاہیے اس وقت تک جب تک سپریم کورٹ اس کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہ کر لے۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے یعنی قاضی فائز احسان نے ایک بینچ بنا دیا 6 رکنی، جس میں وہ خود نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ ان اپیلوں کو دیکھے گا اور ان اپیلوں کے مطابق فیصلہ کرے گا، اور 25 کو یعنی 25 مارچ کو 2 دن بعد 3 دن بعد جو ہے یہ سماعت سامنے شروع ہوگی۔ اور کہنے والے بتا رہے ہیں یا ذرائع بتا رہے ہیں کہ جناب ملٹری کورٹ فیصلے کر چکی ہے، لیکن سپریم کورٹ کی پابند ہے، اس لیے اس نے ابھی تک ان فیصلوں کو اعلان نہیں کیا، ان کو منظر عام پہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہاں پہ یہ بات مان لی گئی، تسلیم کر لی فل یہ جو ہے 6 رکنی بینچ نے کہ ہاں وہ سزائیں دے سکتی ہے، وہ ملٹری کورٹس کام کر سکتی ہیں، سویلین کے مقدمات سن سکتی ہیں، تو پھر اس کا رزلٹ سامنے آئے گا، ورنہ پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ نہیں آئے گا۔ اب یہ معاملات جو ہیں یہ سامنے کس طرح چل رہے ہیں، کیسے چل رہے ہیں، یہ اسی طرح چلیں گے، اور ابھی بڑی دیر چلیں گے، لگ رہا ہے ایسا۔ اچھا، اسمبلی کو تالے لگ گیا، کے اسمبلی کو اجلاس بلایا گیا، گورنر نے اجلاس طلب کیا، لیکن جناب اسپیکر نے تالے لگوا دیے کہ نہیں پاجی، نہیں اجلاس نہیں، کیونکہ ان کی مرضی نہیں ہے۔ اس طرح کیا ہوا کہ اس طرح جو تھا وہ 24 ارکان وہ جو مخصوص نشستوں پہ منتخب ہوئے تھے، خواتین کی اور اقلیتوں کی، ان کا حلف نہیں ہو سکا،
اور اس میں مسئلہ کیا تھا؟ اس میں مسئلہ سیدھا سیدھا تھا کہ مسئلہ یہ تھا کہ جناب اگر یہ ہو گیا، انہوں نے حلف اٹھا لیا، تو پھر سینٹ کے الیکشن میں اپنا ووٹ ڈالیں گے، تو ان کو اس ووٹ کے حق سے مطلب میں بالکل پابند کرنا تھا کہ ووٹ نہ ڈال سکیں۔ تو اس طرح یہ معاملات جو ہیں یہ یہاں پہ اس طرح چلے۔ اب آگے اگلی بات کریں تو ایک بات یہ ہے کہ شوکت صدیقی کا فیصلہ آ گیا اور ان کو یعنی بحال تو کیا گیا، لیکن چونکہ ان کی عمر 62 سال سے اوپر ہو گئی، تو اس لیے ان کو صرف مراد بحال کی گئی، اور ان کا یہ کہا گیا کہ جناب اب ان کی جو مراد تھی وہ جو بند کی گئی تھی، صاحب کو ختم کر دیا گیا تھا، ان کو معطل کر دیا گیا تھا، بلکہ برخاست کر دیا گیا تھا نوکری سے۔ تو انہوں نے فیصلے نہیں کچھ لوگوں کے مانے تھے، کچھ لوگوں کا دباؤ نہیں برداشت کیا تھا، انہوں نے کچھ الزامات کیے تھے، لیکن شوکت صدیقی کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ انصاف مل گیا، بحال تو نہیں ہو سکے نوکری پہ، لیکن ساری مراد بحال ہو گئی اور ان کو سابق سابق جسٹس کہا جائے گا۔ لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے الزامات کی تحقیقات کی جائے اور پھر جو ذمہ دار ان کو سزا دی جائے، چاہے میں ہوں یا میرے مخالفین ہوں، لیکن وہ نہیں ہو سکا۔ تو پھر کس حد تک آپ کہیں گے کہ ان کو انصاف مل گیا؟ اور دوسری جانب ایک اور بات بھی ہے کہ جناب شوکت صدیقی صاحب نے جتنے بھی الزامات لگائے وہ اپنی جگہ بحال بھی ہو گئے وہ، لیکن شوکت صدیقی صاحب اگر وہ نوکری پہ بحال رہتے اپنے مطلب شیڈول کے مطابق جو حساب سے وہ نوکری کر رہے تھے، تو جناب پھر وہ اسلام آباد کے چیف جسٹس بنتے۔ وہ نہیں بن سکے جب انہیں معطل کر دیا گیا، انہیں برخاست کر دیا گیا، اور ان کی جگہ اطہر من اللہ کی باری نکل آئی، اور اطہر من اللہ نے اتنی ترقی کی کہ جناب وہ سپریم کورٹ تک پہنچ گئے۔ تو آپ یہ دیکھیں کیا انصاف مل گیا شوکت صدیقی کو، اور شوکت صدیقی کی جو تضحیک کی گئی، جو بے عزتی کی گئی، جو جس انداز میں ان کو نقصان پہنچایا گیا ذہنی طور پر، اخلاقی طور پر، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ تو انصاف لوگ کہہ رہے ہیں مل گیا، میں نہیں سمجھتا کہ ان کو انصاف مل گیا، کیونکہ ان کا بھی ایک مطالبہ زندہ سلامت ہے کہ مراد کی وہ بات نہیں کر رہے، نہ ان کے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خلاف جو الزامات ہیں ان کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ اس میں کون کون تھا اور کون کون سے ذمہ دار تھے۔ لیکن بھائی اگلے نے پیغام دیتا سی کہ کھینچتے رو کے صدی نہ کرو، یعنی وہ جو ذمہ دار ہیں، امپائر ہیں، یا جن کا دباؤ تھا، ان کا ان کو کچھ نہ کہا، ان کو بلائیں طلبی نہ کریں۔ ان کا ایک بیان آیا تھا تحریری طور پر، اور اس پہ یہ بات میں آگے بات چلی کہ فیصلہ ہو گیا، لیکن وہ نہیں ہے، لہٰذا آپ جو مرضی کریں، جس کو مرضی بحال کریں، جیسے مرضی کرو، وہ ہو گیا۔ تو انصاف ملا، لیکن میرے حساب میں پورا انصاف نہیں مل سکا۔ اب بات کرتے ہیں شاہد افریدی کی کہ شاہد افریدی کی ٹرولنگ کیوں شروع کر دی گئی، یہ کیا مسئلہ مسائل ہے؟ شہباز گل جو ملک سے باہر بیٹھے ہیں اور کوئی نہ کوئی فتنہ فساد برپا کرتے رہتے ہیں، انہوں نے کہا جناب شاہد افریدی صاحب شلوار قمیض پہن کے عمران خان نہیں بن سکتے، کہ جی یہ بھی سابق کپتان ہے، وہ بھی کپتان ہے، تو کپتان نہیں بن سکتے، یہ عمران خان ہے۔ اب بات سیدھی سی ہے کہ عمران خان سے آپ اختلاف کریں یا اتفاق کریں، عمران خان ایک اپنی حیثیت کا ایک منفرد لیڈر ہے، مقبول لیڈر ہے، اور پاکستان کی تاریخی لیڈر ہے۔ آپ اس کو تسلیم کریں نہ کریں، لیکن نہ تاریخ سے آپ نکال سکتے ہیں، نہ اس کی انفرادیت کو ختم کر سکتے ہیں، اس لیے کہ جو کچھ اس نے جس انداز میں بھی کیا، چاہے آپ کو پسند ہے نہیں پسند ہے، چاہے ہم اس پہ جتنی مرضی تنقید کریں، چاہے مرضی ان سے اتفاق کریں، لیکن وہ اب ہے، یعنی ایک حصہ ہے پاکستان کی تاریخ کا، اس سے آپ منہ نہیں موڑ سکتے۔ لیکن یہ کیا بات ہے کہ جو اس کو نہ تسلیم کرے، اس کی حمایت میں مثبت بات نہ کرے، آپ اس کی تذلیل شروع کر دیں۔ تو بڑے مزیدار کی بات ہے کہ جناب شہباز گل صاحب نے ایک چنگاری لگائی، آگ لگائی، اور اس کو پھر لے کے سب اڑے، اور اس میں عمران ریاض خان جیسے نادان دوست جو ہیں عمران خان کے، وہ لے کے اڑے، انہوں نے ٹویٹ پہ ٹویٹ کیا، اور یہ نہیں دیکھا کہ کس کے خلاف کر رہے ہیں، کہ وہ بھی تو ہیرو ہے جس کا نام ہے شاہد افریدی، اس کا بھی کوئی فیملی بیک گراؤنڈ ہے، اس کا بھی خاندان ہے، اس کے ساتھ بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں، اس کی بھی پاکستان سے محبت اور اس کے پرفارمنس اور اس کے خدمات کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن چونکہ عمران خان کی حمایت میں کوئی صحیح بیان نہیں دیا، لہٰذا اس کی ایسی تیسی کر دو اور ستیہ ناش کر دیا۔ اب دوسری جانب اسی سے ایک اور نادان ہمارے ڈیوٹیفل دوست ہیں جناب حامد میر صاحب، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو جناب این آر او کے لیے یا مفاہمت کے لیے ان کے پاس 4 آدمی گئے تھے، اور ان کا عمران خان نے ان کی بڑی بے عزتی کی، اور ان کا جناب اور مائی ڈیڈ باڈی یہ مفاہمت ہو سکتی ہے ورنہ نہیں ہو سکتی۔
اسی طرح یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو بڑا غصہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو اسپیئر کیا جا رہا ہے اور ان کے بارے میں وہ اس انداز میں بات نہیں کی جا رہی جس انداز میں ہونی چاہیے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ چلتی رہے گی. لیکن پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جو ہلچل مچی ہوئی ہے اس کا خاتمہ بھی کرنا پڑے گا کہ نہیں, کسی نہ کسی جگہ اس کو بند مارنا پڑے گا کہ نہیں, یا کے پی کے صرف وفاق سے لڑائی کر کے جی سکتی ہے. کے پی کے کو فنڈ ملتے ہیں وفاق سے اسی طرح جس طرح باقی صوبوں کو ملتے ہیں, لیکن اگر اس وقت وہ خسارے میں ہے کہ گورنر سے جو ملاقات کی علی امین گھنٹا پور نے اور اسمبلی کا اجلاس نہیں ہونے دیا اسی گورنر کے کہنے پر, تو یہ کیا دوگلی پالیسی ہے. اس سے نقصان ہوگا اجتماعی, انفرادی نہیں. وہاں جا کے یہی کہا گیا کہ صوبے کو جو درپیش مسائل ہیں مل کے حل کرنے چاہیے, وہ بالکل بہت اچھی بات ہے. لیکن نہ اجلاس ہوا اسمبلی کا, نہ تالے کھولے گئے اور نہ ہی ان کی بات مانی, بلکہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ باقاعدہ ایک جارحانہ انداز میں وفاق کو چیلنج پر چیلنج کر رہے ہیں. اور ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے کہ وفاق اور کے پی کے کوئی الگ الگ ہے, حالانکہ نہیں. وفاق کی چھتری کے نیچے چاروں صوبے ہیں, سارے صوبائی چیزیں ہیں, ان کی امراط ہیں, این ایف سی وارڈ ہیں, باقی معاملات ہیں سارا. اور پھر ابھی وہ جو ایس آئی ایف سی میں سب وزرائے اعلیٰ بیٹھے تھے اور وہاں سب کچھ طے کر کے تعاون کریں گے, لیکن بھائی تعاون کے تھے. اس کا مطلب یہ صرف باتیں ہیں. تو اب دوگلی پالیسی ختم ہو جانی چاہیے. 75-76 سال ہو چکے ہیں. پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بات چیت ہونی چاہیے. کوئی کسی کو مانتا نہیں, ہر بندے کی اپنی سیاست ہے, اپنا انداز ہے, چاہے وہ پارٹی کے لیول پہ ہو چاہے وہ شخصیت کے لیول پہ ہو, تو اس کو اون کرنا چاہیے. وہ حق ہے, تحریر و تقریر کا آئین پاکستان میں اجازت ہے, تو اس کا جو بھی انداز ہے اس کو رائے مانے, رائے عامہ سے اختلاف کرنا, اتفاق کرنا آپ کا میرا سب کا اپنی ذمہ داری. لیکن پاکستان کے ساتھ دونوں بری نہیں ہونی چاہیے, بہت ہو چکی ہے. اس کا کوئی ازالہ نکالنا پڑے گا اور پارلیمنٹ کے ذریعے ہی نکالنا ہوگا اور انہیں منتخب لوگوں نے نکالنا ہوگا, چاہے اس کا تعلق کسی بھی سیاسی پارٹی سے. آج اتنا ہی, پھر ملیں گے دوسرے کسی اور موضوع کے ساتھ, نئی آگاہی کے ساتھ. لیکن جاتے جاتے حضرت درخواست آئیے ان کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور اپنی گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں, بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.